بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم جی۔ تو آج کے व्लॉग میں میں ڈسکس کر رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنی لیزینس کو بھگا سکتے ہیں اور زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں لائف میں۔ تو جی سب سے پہلے تو اپنے مینیجیبل گولز بنائیے۔ گولز اس طرح کے ہونے چاہیے جو کہ ریئلسٹک ہوں، اور بالکل بھی ان ریئلسٹک گولز بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی ویٹ لاس جرنی کور کرنی ہے تو اس میں آپ خود کو یہ گول مت دیجیے کہ میں نے 20 kgs جو ہے وہ 1 ویک کے اندر یا 1 منتھ کے اندر کور کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ بہت ہی انہیلدی روٹین کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ٹارگٹ دیجیے کہ نہیں جی میں نے تو اپنا ٹارگٹ یہ رکھنا ہے، یہ سیٹ کرنا ہے کہ مجھے جو ویٹ لوز کرنا ہے وہ بہت ہی ہیلدی وے میں اور خود کو مینیج کرتے ہوئے کرنا ہے، جس میں میری ہیلتھ بھی ڈیٹیریوریٹ نہ ہو اور میں بالکل ہی ہیلدی وے میں پروگریس کروں۔ تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ خود کو جو ٹائم دے سکتے ہیں وہ 2 to 3 kgs کا جو پر ویک ہے یا پر منتھ ہے، یا پھر آپ کسی ایکسپرٹ کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو خود کو جو گولز دیجیے وہ مینیجیبل ہونے چاہیے، وہ ان مینیجیبل نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ خود سے پرفیکشن ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ اپنی لیزینس کو بھگانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی آئیڈیل چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑی سی مسٹیکس الاؤ کریں، کیونکہ جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم غلطیاں ہی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اس چکر میں اچھائی کی طرف بھی نہیں جاتے، یا ہم خود اپنے لیے کچھ اچھا اسٹرانگ کوئی بھی اس طرح کی جو ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم اس میں انڈلج ہی نہیں ہوتے اور ہم لیزی ہی رہتے ہیں۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو کبھی بھی خود کو نیگیٹو سیلف ٹاک میں انڈلج نہ کریں۔ یہ مت سوچیں کہ نہیں جی میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، دوسرے یہ کر سکتے ہیں میں وہ نہیں کر سکتا۔ تو اپنا کمپیریزن بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنا چھوڑ دیجیے۔ جو آپ کا پوٹینشیل ہے، جو آپ کی پازیٹیو اسٹرینتھس ہیں، وہ کسی دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہر کسی کے اندر نگیٹیوٹیز اور پازیٹیوٹیز دونوں ہی ہوتی ہیں، تو ہمیں صرف اپنی پازیٹیوٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اپنی اسٹرینتھ بنانا ہے اور اپنی لیزینس کو ختم کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی نگیٹیوٹیز کو انکلوڈ کریں اپنی سیلف ٹاک میں، اور پھر ہم جو ہے وہ کبھی بھی کانفیڈنٹ فیل نہیں کریں گے اور ہم ہمیشہ لیزی ہی رہیں گے۔ اور جو آپ کا پلان آف ایکشن ہے وہ بہت ہی ایک ویل سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے، جس میں آپ انکلوڈ کریں اپنی ان تمام ایکٹیویٹیز کو جو کہ آپ ڈیلی لائف میں پرفارم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ خود کو ایک اسٹرانگ ہیومن بینگ بنا سکیں، اور آپ اپنا جو ٹائم ہے اس کو ویسٹ نہ کریں، کیونکہ ٹائم از منی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ٹائم دیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے ٹائم کو کن ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ صرف کیا ہے۔ تو اگر ہم خود کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں، اچھی ایکٹیویٹیز میں، پازیٹیو جو ہمارے لیے بھی ہوں، دوسرے ہیومن بینگس کے لیے بھی ہوں، اگر ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو وہ ٹائم بھی ہمارا جو ہے وہ ویلیو بن جاتا ہے۔ اور جی خود کی جو اسٹرینتھس ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ہی ہم اپنی لیزینس کو بھگا سکتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی نیگیٹیو چیزوں کو یا نیگیٹیو باتوں کو سوچتے ہوئے خود کو کبھی بھی اچھائی کی طرف یا اسٹرانگ مشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی وہ تمام اسٹرانگ ہیبٹس یا ابیلٹیز جو کہ یا اسکلز جو ہمارے اندر موجود ہیں، ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی فیمیل فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے اور اگر اس کے پاس اسکل ہے یا کوئی ڈگری ہے تو وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ وے فارورڈ جو ہے اپنا پلان کر سکتی ہے۔ یا اس کے علاوہ اگر کوئی بھی نئی اسکل سیکھنا چاہتا ہے، کوئی آئی ٹی کی اسکل سیکھنا چاہتا ہے یا کوئی ہوم ریلیٹڈ اسکل سیکھنا چاہتا ہے، تو اس ساری ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی لیزینس کو، اپنی پروکریسٹینیشن کو ایک سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہاں میرے اندر یہ اسٹرینتھس ہیں، میری پرسنالٹی میں یہ پازیٹیو چیز ہے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں۔ یہ جو آئی کین ڈو والا ایلیمنٹ ہے یہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اپنے اندر، اور نہ صرف فائنڈ آؤٹ کرنا ہے بلکہ اس کو ہمیں امپلیمنٹ بھی کرنا ہے اپنی زندگیوں میں۔ اور جی اپنی جو پریویس آپ کی اکمپلشمنٹس ہیں ان کو کبھی بھی مت بھولیے۔ خود کو کریڈٹ دیجیے کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری اسکلز کے ساتھ، بہت ساری اچھائیوں کے ساتھ اور بہت ساری گڈ تھاٹس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اچھائی بھی اور برائی بھی دونوں ہی، شر بھی اور جو نیکی ہے اس کا بھی عنصر رکھا ہے، تو ہمیں دونوں چیزوں کو ہی سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے۔ اپنی اچھائیوں کو خود مزید اپنی بہتری کے لیے یوز کرنا ہے، اور جو ہماری نگیٹیوٹیز ہیں یا جو ہمارے اندر لیکنگس ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں۔ تو جی اپنی پریویس اکمپلشمنٹس کو کبھی بھی مت بھولیے، اور دیکھیے کہ ان ساری جو اکمپلشمنٹس ہیں انہوں نے آپ کو کس طرح کی سیٹسفیکشن دی ہے۔ اور جی اکیلا انسان کبھی بھی اتنا بہادر نہیں ہو سکتا۔ وہ جو سب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
انسانوں کی بستیوں میں اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان ایک دوسرے سے سیکھ سکے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکے اور ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. تو ہمیں اگر کہیں پہ بھی لائف میں کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ جی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے یا ہم اپنی کوئی چیز اکمپلش کرنے میں کسی کی ہیلپ لے کے ہی اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو آسک فار ہیلپ. ہیلپ کے بغیر کچھ چیزوں میں آپ کو ٹیم ورک کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی گولز اپنے اچیو کرنے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ٹیم ورک کرنا بے حد ضروری ہے. تو ایسی جگہوں پہ خود کو الاؤ کیجیے کہ دوسروں کی ہیلپ بھی آپ لے سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیے کہ آپ کو کس طرح کی ہیلپ چاہیے اور کیا وہ ہیلپ جو ہے وہ آپ کو کسی طرح سے افیکٹ تو نہیں کر رہی ہے. اگر نہیں کر رہی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی گو فار ہیلپ. اور ڈسٹریکشنز کوئی بھی ہوں, کیونکہ جب بھی ہمیں لیزینس کو خود سے دور بھگانا ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہماری لائف میں کوئی ڈسٹریکشنز ہیں. ہاں, اگر کوئی ڈسٹریکشن آپ کی لائف میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے, بار بار آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے, فار ایگزامپل کچھ اسموکرز ہوتے ہیں جو اسموکنگ کو کوئٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتے ہیں, تو اس کی میجر ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کا انوائرمنٹ جو ان کی کمپنی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر پاتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کسی دوسرے کو اسموک کرتا ہوا تو ان کا خود دل کرتا ہے کہ وہ بھی اسموک کریں. تو اگر اس طرح کی ڈسٹریکشنز آپ کی کمیونٹی میں اویلیبل ہے یا آپ کی سراؤنڈنگز میں ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی جو لیزینس کی ہیبٹ ہے یا اپنی جو اسموکنگ کی ہیبٹ ہے اس کو کبھی بھی کوئٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو جی ان ساری چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے اور ان کو خود سے دور بھگانے کے لیے اور اس لیزینس کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی ڈسٹریکشن سے دور رہیے. اور جی بہت سارے لوگ تو لیزینس کو اس لیے بھی ختم نہیں کر پاتے کہ وہ سوچنے میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کام سٹارٹ کرنا ہے. تو میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ کام کو ختم کرنے کا سب سے بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ کام کو پہلے سٹارٹ کیا جائے, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی لیزینس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں تو پھر ہی وہ کام جو ہے وہ اکمپلش کر سکتے ہیں ہم. اور دوسری کوٹ جو ہمیشہ مجھے بہت انسپائر کرتی ہے اور اکثر میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک کامیاب انسان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ایک ناکام انسان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں. تو ایک کامیاب انسان جو ہے وہ کامیاب کیوں کہلاتا ہے, کیونکہ وہ اپنے 24 گھنٹوں کا استعمال صحیح طریقے پہ کرتا ہے. اور جو ناکام انسان ہے وہ اس قیمتی ٹائم کو یا تو سوچنے میں صرف کر دیتا ہے یا پھر وہ اس میں کوئی بھی ایکٹیویٹی اس طرح کی پرفارم نہیں کرتا جو کہ اس کے لیے بینیفیشیل ہو. تو جی امید ہے کہ یہ ساری ٹپس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آفٹر ریسرچ, کیونکہ میں نے خود سے کچھ بھی کوشش کی ہے کہ آپ تک نہ پہنچاؤں, میں نے اس کو ریسرچ کیا ہے پراپرلی اور اس کے بعد ہی میں نے یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. امید کرتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں انشاءاللہ اس میں سے کچھ نہ کچھ تو آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کچھ ہی آپ کے لیے ہیلپ فل ہو, لیکن اگر کوئی بھی میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے یا آپ کے دل تک پہنچتی ہے اور آپ اس پہ عمل کرتے ہیں, آپ کی زندگی میں اس سے بہتری آتی ہے, تو میرے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی. جی تو ملتے ہیں کسی اگلے بلاگ میں کسی اگلے بہت ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.